السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 14، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آج کے لیسن کے بعد آپ کے 5 لیسن رہ جائیں گے، جو کہ انشاءاللہ آئندہ 5 دنوں میں ہمارے یہ لیسنز بھی مکمل ہو جائیں گے، اور ہمارا یہ کورس انشاءاللہ 40,000 الفاظ تقریباً ہم یہ پڑھ لیں گے۔ آج کے سبق میں سورۃ العصر دیکھیں گے ہم، اسی طرح گرامر کے پورشن میں یضرب، یسمع، یعلم، یعمل اور ماذا، اور کچھ نکات تعلیم یا شوق یہ بھی لیں گے۔ آج کے سبق میں 18 نئے الفاظ ہم سیکھنے جا رہے ہیں، جو کہ قرآن کریم میں 4445 بار آئے ہیں۔ کتنی بار آئے ہیں جی؟ تعارف سورۃ العصر کا، یہ ایک مختصر لیکن جامع سورت ہے۔ اس میں انسان کو خسارے سے بچنے یعنی اس کی نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے۔ اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 2 اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیے کے لیے ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 اعمال صالحہ یعنی اچھے اعمال، اور ان میں بقیہ 2 معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہیں۔ ایک دوسرے کا حق بات کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا، یہ 2 معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی 2 چیزیں اپنے آپ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، عقیدہ اور اعمال صالحہ۔ سورۃ العصر، والعصری، جی میرے ساتھ پڑھیں، والعصری قسم ہے زمانے کی، والعصری قسم ہے زمانے کی، جی قسم ہے زمانے کی۔ واو، اور، واو کا ترجمہ ایک ہے اور، جو آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہے، ایک ہے قسم ہے، کیا ترجمہ ہے؟ قسم ہے۔ جی کئی صورتیں قسم سے شروع ہوتی ہیں، کئی صورتیں قسم سے شروع ہوتی ہیں، جیسے والفجر، قسم ہے فجر کی، واللیل، قسم ہے رات کی، والنجم، قسم ہے ستارے کی، والسماء، آسمان کی قسم، والعصر، واو قسم ہے العصر زمانے کی، العصر یعنی عصر کا وقت یا پھر زمانہ۔ زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ گواہ ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے۔ سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن ہے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ ان الانسان، میرے ساتھ پڑھیں، ان، بے شک، الانسان، انسان، لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے، لفی خسر، البتہ ان، بے شک، ان اللہ مع الصابرین، جیسے ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الانسان، وہ خاص انسان یعنی بنی نوع انسان، ٹھیک ہے۔ لفی، لا البتہ، فی میں، لفی البتہ میں، خسر خسارہ گھاٹا، والعصر ان الانسان لفی خسر، اس میں 4 بار تاکید آئی ہے۔ کتنی بار تاکید آئی ہے؟ 4 بار تاکید آئی ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ واو، نمبر 1 کیا آ گئی؟ قسم، ٹھیک ہے، یہ تاکید ہے، یعنی یہ بات ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 2 ان، بے شک۔ نمبر 3 لا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ لا یعنی یقیناً، اور خسر خسارہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ 4 دفعہ تاکید آئی ہے، قسم، بے شک، البتہ، اور یہ بیان کی اکثریت خسارے میں ہے۔ یہ کیا تاکید آئی ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی جو بات ہونے جا رہی ہے بہت اہم ہے۔ یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جو جوڑ دینے کے لیے کافی ہے، تاکہ تاکید پر تاکید سننے کے بعد مجھے اپنے بیداری میں اضافہ کرنا چاہیے۔ فوری دعا کہ اللہ مجھے خسارے سے بچا، یہ دعا کرنی چاہیے۔ قرآن میں دی گئی تاریخ سچی ہے اور سب سے اہم تاریخ ہے، اس میں
اللہ نے بار بار مختلف قوموں کے بارے میں بتایا کہ جس قوم نے اللہ کو اور رسولوں کو نہیں مانا وہ برباد ہو گئے اور آخر میں ہمیشہ کے لیے برباد ہوں گے۔ انسان خسارے میں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں جو خسارے تک پہنچاتی ہیں۔ والعصر، میرے ساتھ پڑھیں، والعصری، آپ ترجمہ پڑھیں، والعصری ان الانسان لفی خسر الا، سوائے، میرے ساتھ پڑھیں، الا الذین، ان کے جو آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جی، اللہ، سوائے، جس طرح لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں، الا، سوائے، اللہ، اللہ کے، الا الذین، مگر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، آمنو، ایمان لائے، وعملوا، واو اور عملوا، ان سب نے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ کون سا عمل قبول کرتا ہے؟ جی، نیک یا برا؟ جی، اس لیے کیا ہے؟ الصالحات، نیک، اس لیے صالحات کا مطلب کیا ہے؟ نیک ہے۔ الصالحات، دیکھیں وہ جو آپ نے پیچھے گرامر پڑھی تھی، ایک لفظ ہوتا ہے صالحون، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیک آدمی۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیک آدمی۔ اس کی جمع کیا ہے؟ صالح ہونا یا پھر صالحین، ٹھیک ہے، یہ اس کی جمع ہے۔ اور صالحون، نیک آدمی، اگر نیک عورت کہنا ہو تو صالحہ تن، اور نیک عورت یعنی اس کی جمع کیا ہے؟ صالحہ تن، تو یہ ورڈ کیا استعمال ہوا ہے؟ الصالحات، یعنی عمل کیے نیک، نیک عمل کیے، ٹھیک ہے، تو یہ عمل یہاں مؤنث استعمال ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے تصور احساس ہے، اے اللہ ہمیں پکا ایمان نصیب فرما، دعا کریں۔ احتساب میں یہ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر کتنا ہے۔ پلان، ایمان کی مضبوطی کا پلان بنائیں، قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، نیک لوگوں کا ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ جی، احتساب کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ان میں ہمارا حال کیا ہے؟ پلان بنائیں کہ ہر عمل میں کچھ پلان بنائیں، یعنی ان سب کو اچھا کرنے کی کوشش کریں اپنی ان چیزوں کو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اے اللہ ہمیں پختہ اور صحیح اعتقاد عطا فرما۔ ایمان تو ہے مگر کیسا ہے؟ اللہ پر ایمان تو ہے مگر دن بھر میں جتنے کام کرتے ہیں ان کاموں کے دوران اللہ کتنا یاد رہتا ہے؟ آخرت پر، غیب پر، خاص کر فرشتوں اور جنوں پر ایمان کیسا ہے؟ تقدیر پر، کتابوں پر ایمان کیسا ہے؟ قرآن میں ایمانیات کی تفصیل ہے اور وہ ایمان کو مضبوط بھی کرتا ہے، حدیث بھی مدد کرتی ہے، اور نیک کام کرنے میں ہماری مدد فرما۔ انفرادی اعمال، نماز، تلاوت قرآن، فہم قرآن و حدیث، ذکر، اخلاق۔ اجتماعی اعمال، اقامت نماز، الزام زکوٰۃ اور خاص کر اگلے دو۔ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وہ اگلے دو کیا ہیں؟ وہ ابھی آگے۔ وتواصوا، میرے ساتھ پڑھیں، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق کی، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر، صبر کی، جی، وتواصوا بالحق کی، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق کی، وتواصوا بالصبر، جی، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، جی، یہ بڑی اہم چیز ہے عربی گرامر کے لحاظ سے۔ ایک ورڈ ہوتا ہے عربی میں درسو، کیا ہوتا ہے؟ درسو، درسا، درسو، یعنی انہوں نے پڑھا، انہوں نے پڑھا۔ ایک ہوتا ہے درسو، کیا ہوتا ہے؟ درسو، یعنی راہ پہ تشدید ہے اور زبر ویسے کی ویسے ہی ایسی، یہ درسو، یہ کیا ہے؟ درسو، اس کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے پڑھایا، درسا، درسو، اس نے پڑھایا، ان سب نے پڑھایا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ورڈ ہوتا ہے تدارسو، کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے ایک دوسرے کو پڑھایا، انہوں نے ایک دوسرے کو پڑھایا، ٹھیک ہے۔ اسے علم الاصطلاحات، اصول حدیث میں اس کو مدبج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مدبج کہتے ہیں، یعنی وہ
دو بندے جو ایک دوسرے کو پڑھائیں، دونوں ایک دوسرے کے استاد ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مدبج کہا جاتا ہے۔ تدارسو، انہوں نے ایک دوسرے کو پڑھایا، تدارسا اس نے یعنی، اور تدارسو، تدارسا تدارسو۔ جی تواسو، ایک دوسرے کو وصیت کی۔ اب دیکھیں اس لحاظ سے تدارسو اور تواسو کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کو وصیت کی۔ بالحق کی، حق کی، سچ کی۔ حق کہاں ہے؟ قرآن اور سنت میں حق ہے۔ بالصبر، بی کی، الصبر، صبر یعنی صبر کی۔ صبر یعنی ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا۔ صبر کہتے ہیں برداشت کرنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، نیکی پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا۔ دعا ہے، احتساب ہے، قرآن و حدیث سیرت کا مسلسل علم حاصل کرتا ہوں، علماء سے سیکھتا ہوں صحیح طریقے کے بارے میں، کیا میں ایسا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، اپنا احتساب کریں۔ پلان بنائیں، علم حاصل کرنے کا پلان، دعویٰ ٹریننگ کس ماحول میں اور کیسے آپ نے دینی ہے، یہ پلان بنائیں۔ جی وتواصوا، میرے ساتھ پڑھیں، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق کی، حق کی، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر، صبر کی۔ کسارے سے بچانے والی چیزوں میں ایمان اور عمل صالح کے علاوہ دو اور کام بھی ہیں، دوسروں کو سچی بات بتانا اور اس کی تبلیغ کرنا، دوسروں کو دین پر عمل کرنے پر مصیبت اور پریشانی کے وقت یا عام مصیبت کے وقت صبر کی نصیحت کرنا۔ ایک دوسرے کو بھی نصیحت کرنی چاہیے، لوگوں کو نصیحت کرنے سے پہلے ایک دوسرے کو نصیحت کریں۔ وتواصوا، یہاں واحد نہیں جمع کے سیغے ہیں، قرآن میں ہر جگہ ایمان والوں کو ٹیم کے طور پر خطاب کیا گیا۔ آمنوا وعملوا، انہوں نے عمل کیے، وہ ایمان لائے، انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، صبر کی۔ ٹھیک ہے، بڑا کام ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرنے سے ہوتا ہے، تو کیا آپ بھی مل کر کام کرتے ہیں؟ یعنی یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے ایک سبق ملا ہے ٹیم ورک کا۔ حق بات بتانے اور سیکھنے کے لیے ایک اچھے ساتھی کو چن لیجئے جو آپ کے ساتھ رہے، سبق یاد دلائے اور آپ کی ہمت افزائی کرے۔ جس طرح یہ کورس کر رہے ہیں آپ، بس اوقات دل نہیں کرتا، مشکل ہو جاتا ہے، تو ایک ایسا دوست ہونا چاہیے جو آپ کو کہ نہیں یار کچھ نہیں ہوتا، 2-4 دن ہے، 5 دن ہے، 6 دن ہے، یہ ہمارے لیے ایک بینیفیشل چیز ہے، پھر یہ کورس ختم ہو جائے گا۔ جی نیکی پر، مشکلات پر صبر کیجئے، گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی صبر کیجئے، دوسروں کو بھی صبر کرنے کی بات بتاتے رہے۔ جی وتواصوا، واو کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، واو آیا نا، ایک ورڈ ہوتا ہے او، وہ نہیں کہا۔ اب آپ کہیں گے جی اس کا کیا مطلب ہے او کا؟ جی واو کا مطلب ہوتا ہے اور، او کا مطلب ہوتا ہے یا، یعنی یہ نہیں کہا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا کی جگہ اگر او ہوتا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا پھر عمل صالح کیے، یعنی دونوں میں سے ایک کام بھی سر جائے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ وتواصوا بالحق، حق کی، ایک دوسرے کو وصیت کی، تو او ہوتا تو کیا ہوتا؟ یا پھر حق کی، ایک دوسرے کو وصیت کی۔ آگے وتواصوا بالصبر ہے، تو اگر ہوتا او تواصوا بالصبر تو کیا ہوگا؟ یا پھر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، یعنی تلقین کی، یعنی ان چاروں میں سے کوئی ایک کام کیا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہا، اس کا مطلب ہے کہ چاروں کام ضروری ہے۔ جی اب ہم آتے ہیں ہمارے اگلے پورشن یعنی گرامر کی طرف۔ اس میں آپ سیکھیں گے فعل مضارع، اس کے سیغے یضرب، یسمع، یعلم اور یعمل۔ گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ آپ دوہرا لیں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، سب مل کے کیجئے۔ جی فعل ماضی کیا تھا جی؟ پرفیکٹ ٹینس، یعنی جو ہو گیا۔ فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس، یعنی جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا پھر ہوگا۔ جی فعل کے 4 اہم نمونے، فتح یفتح، یہ ماضی آ گیا، یہ کیا آ گیا؟ مضارع آ گیا۔ فتح یفتح، اور یہ ہے امپیریٹو سینٹینس، فعل امر، افتح، فتح کا مطلب ہے اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا۔ اب دیکھیں یہ اگلا جو لفظ ہے اس کا اشارہ یہ ہے، افتح تو کھول، افتح تو کھول۔ اگلا آ گیا جی نصرہ، اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، لیکن ہم نے یہاں کیا پڑھا ہے؟ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انصر
تو مدد کر. جی اگلا آ گیا ضربا. ضربا کا مطلب ہے اس نے مارا. یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. اضرب تو مار, تو مار. ٹھیک ہے. سمع اس نے سنا. سمع اس نے. یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا. اسمع تو سن. اسمع تو سن. ٹھیک ہے, یعنی یہ حکمیہ جملہ ہے, فعل امر ہے. آج ہم فعل مضارع کی پریکٹس کریں گے 4 افعال پر. یضرب, یسمع, یعلم, یحمل. جی ضرب یضرب, ضرب یضرب. ضربہ اس کی گردان آپ نے پڑھ لی ہے اچھے طریقے سے کے ساتھ. ایک دفعہ آپ دہرا لیں, میں اشارہ کروں گا, آپ نے ضربہ اور ضربو یہ گردان دہرانی ہے میرے اشاروں کے ساتھ. جی پڑھیں. ضربہ ٹھیک ہے, ضربو ٹھیک ہے, جی ضربتو, ضربتم, ضربنا. اب یضربو ضربہ کا مطلب اس نے مارا اور ضربو ان سب نے مارا. ضربتا آپ نے مارا, ضربتو میں نے مارا, ضربتم آپ سب نے مارا, ضربنا ہم سب نے. اب یضربو وہ مارتا ہے. جی اب اس کی گردان پڑھیں, میں اشارے کروں گا صرف, آپ نے گردان پڑھنی. اور نضرب مطلب ہم مارتے. اب میں کہوں گا, میں عربی میں سوال کروں گا, آپ نے عربی میں اس کا جواب دینا ہے. هل یضرب, لا یضرب وہ نہیں مارتا. هل یضربون, جی هل تضرب, لا اضرب میں نہیں مارتا. هل تضربون, لا نضرب. اب آبجیکٹ لگا دیا. هل یضرب حامدن, اب 2 زبریں ہیں, اس کا مطلب ہے آبجیکٹ حامد ہے. کیا حامد, کیا وہ حامد کو مارتا ہے. اب اگر میں یہاں کہوں هل یضرب حامدن تو اس کا کیا مطلب ہوگا, کیا حامد مارتا ہے. ویری گڈ. لیکن اگر میں کہوں هل یضرب حامدن تو کیا وہ حامد کو مارتا ہے, یعنی یہ حامد کی پٹائی ہوتی ہے یا حامد پٹائی کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ فرق پڑتا ہے. جی هل یضرب حامدن, لا یضرب. هل یضربون حامدن, هل تضرب حامدن, جی آپ نے کہنا لا اضرب. هل تضربون حامدن, جی یہی دوبارہ پھر نمونے. فتح یفتح, افتح, نصب ینصر, انصب, ضرب یضرب, اضرب, سمع یسمع, اسمع. یہ اس طرح آپ نے یاد کرنا ہے. اب سمع اس نے سنا. اب میں پڑھوں گا, صرف اشارہ کروں گا, آپ نے فعل ماضی کی گردان پڑھنی ہے. جی سمعتو, سمعتم, اور ویری گڈ. اب یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا, اس کی گردان میں اشارہ کروں گا, آپ نے پڑھنا ہے. جی یسمعو, یسمعون, تسمعو, تسمعو, تسمعون, اور نسمعو. ویری گڈ. اب جی فعل کے ساتھ ماذا لگانا ہے. ماذا یہ نیا ورڈ ہے. ماذا کا مطلب ہے کیا. ماذا کیا. ٹھیک ہے. ماذا یسمعو وہ کیا سنتا ہے. ماذا یسمعو وہ کیا سنتا ہے. تو آپ نے کیا کہنا ہے, یسمع القرآن نا. القرآن نا کا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ قرآن کو سنتا ہے. اگر آپ کہیں القرآن تو اس کا مطلب ہے قرآن سنتا ہے. تو یہ فرق یاد رکھنا ہے پیش کا اور زبر کا. ٹھیک ہے. ماذا یسمعون, یسمعون القرآن نا. ماذا تسمعون آپ کیا سنتے ہیں. اسمع القرآن میں تو قرآن سنتا ہوں. ماذا تسمعون, نسمع القرآن نا. اب دہرائیں اس کو. فتح یفتح, افتح, فتح یفتح, افتح. جی ٹی پی آئی کے ساتھ دہرانے کی کوشش کریں, اشاروں کے ساتھ. فتح یفتح, افتح. نصر ینصر, انصر. جی بالکل سامنے اشارہ کرنا. انصر یعنی تو مدد کر. ضرب یضرب, اضرب. سمع یسمع, اسمع. فعل مضارع یعلم وہ جانتا ہے. یعلمون وہ سب جانتے ہیں. تعلم آپ جانتے ہیں. اعلم میں جانتا ہوں. تعلمون آپ سب جانتے ہیں. نعلم ہم سب جانتے ہیں. جی اب اگلا ہے یعملو. ایک ہے یعلمو, ایک ہے یعملو. یعلمو کا مطلب ہے وہ جانتا ہے علم سے, اور یعملو وہ عمل کرتا ہے عمل سے. ٹھیک ہے. یعملو, یعملون, تعملو, اعملو, تعملون, اور نعمل. جی الحمدللہ. نقطہ تعلیم لیتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ.
خرچ کرنے کے حوالے سے جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا کر چڑھا کر دے، اور اللہ کی شادگی والا اور علم والا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے اندر جتنا خلوص ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی صلہ عطا کرے گا. الحمدللہ اب تک آپ نے 174 الفاظ سیکھ لیے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 174 الفاظ قرآن کریم میں تقریباً 36,556 بار آئے ہیں، یعنی کہ الحمدللہ اب تک آپ قرآن کریم کے 36,556 الفاظ سیکھ چکے ہیں، جو کہ جبکہ ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں؟ 78,000 ہیں قرآن کریم کے. ٹھیک ہے. اور ہم نے تقریباً اس کورس میں 232 الفاظ سیکھنے ہیں. 232 الفاظ سیکھنے کے بعد تقریباً 40,000 سے زیادہ الفاظ ہمارے قرآن کریم کے ایسے ہوں گے جو ہم سیکھ چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو برکت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آپ کو وہ جو شیٹس دی گئی ہیں ان کو حل کرتے رہیں، ورک شیٹس کو، اور اسی طریقے سے جو ووکیبلری شیٹ دی گئی ہے 2 صفحات کی، آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کرتے رہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.